فوجی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے حالیہ پریس کانفرنس میں عسکری قیادت کو سیاست میں ملوث نہ کرنے کی تنبیہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغام دراصل وزیر اعظم عمران خان کے لیے تھا، جو نواز شریف کی وطن واپسی کی خبروں پر سخت پریشانی کے عالم میں ایک حالیہ پارٹی میٹنگ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر کے انہیں وطن واپس لا کر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ فوجی ترجمان نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں یا میڈیا پرسنز کو تنبیہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے دبے لفظوں میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ فوج کے حوالے سے ان شکوک و شبہات کا اظہار نہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ پس پردہ ڈیل کر کے انہیں پاکستان واپس لا کر وزیر اعظم منتخب کروانے کے مشن پر گامزن ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فوجی ترجمان کے اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پیج پر ہونے کا بیانیہ دم توڑ چکا ہے اور فوج ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو براہ راست مخاطب کرنے کی بجائے دبے لفظوں میں پیغام پہنچا رہی ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی کے خیال میں پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی حالیہ پریس کانفرنس ہم لوگوں کے لیے نہیں تھی، وہ کسی اور کے لیے پیغام تھا۔ وزیر اعظم خود کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ آئندہ 3 ماہ ان کی حکومت کے لیے بڑے ہی اہم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 سال پہلے تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی تجزیہ کار کہے گا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے۔ ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ اور کوئی آپشنز ہی نہیں ہے کیونکہ عمران خان اور فوجی اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں۔ نیا دور ٹی وی کے پروگرام خبر سے آگے میں ملکی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کوئی ڈیل کی بات نہ کرے۔ چلے ہم ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ڈیل کے بغیر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو مجھے ایک ہی ڈیل نظر آ رہی ہے جو سن 2014 میں سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور عمران خان کے درمیان ہوئی تھی، جس میں طے کیا گیا تھا کہ نواز شریف کو نکالنا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک یہ ڈیل بڑی پکی جا رہی تھی، لیکن اب اس میں دراڑ آ چکی ہے۔ نجم سیٹھی نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کے آثار ہمیں واضح نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 8 سال سے جاری فارن فنڈنگ کیس میں اچانک ڈرامائی موڑ آیا اور اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خواجہ آصف کے خلاف ہتک عزت کیس میں وزیر اعظم کو پیش ہونے کا حکم دے کر چھکا لگا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے ساتھی جرنلسٹ جو اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو سپورٹ کرتے تھے، اب انہوں نے اپنی بندوقوں کا رخ موڑ لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ناراض رہنما جہانگیر ترین کے حالیہ بیان پر بات کرتے ہوئے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ اطلاعات ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً لندن کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اگر ان کی نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ان کی جانب سے یہی آفر کی گئی ہوگی کہ میرا جہاز تیار ہے، آپ کو کتنے بندے چاہیے۔ جب ہوا کا رخ بدلے گا تو جہانگیر ترین، مسلم لیگ کاف، MQM اور GDA کی جانب سے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نیب چیئرمین کی عدم پیشی سے متعلق پیش کیا جانے والا خط غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، جس پر چیئرمین کمیٹی اور اراکین نے کوئی سخت رد عمل نہیں دیا۔ اگر وہ چاہتے تو اسے پھاڑ کر پھینک سکتے تھے، تاہم اگر اپوزیشن چاہے تو اس معاملے پر وزیر اعظم کے خلاف ایک اور کیس بھی کھل سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو طلب کیا تھا، لیکن ان کی پیشی کے دن وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کمیٹی میں خط پیش کر دیا گیا، جس کے مطابق اب چیئرمین نیب کسی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور نیب کی نمائندگی نیب کا ڈائریکٹر جنرل کرے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔